کیا حسین سما ہوگا، کیا حسین گھڑی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو دو میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل و رحمت سے بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر 2 مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک کو پوچھا، آپ نے ایک میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قسم کھاتا ہوں اس ذات پاک کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو آنول نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو، یعنی ثواب کا خیال کر کے صبر کیا ہو۔ غیر مردوں کے روبرو عورت کا عطر لگانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عورت اگر عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی بدکار ہے۔ جہاں دیور، جیٹھ، بہنوئی یا چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی کا آنا جانا ہو، عطر نہ لگائے۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بعضی عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ عورتوں کو مردوں کی سی وضع اور صورت بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا پہناوا پہنے۔ ہمارے ملک میں کھڑا جوتا یا اچکن مردوں کی وضع ہے، عورت کو ان چیزوں کا پہننا حرام ہے۔ شان دکھلانے کو کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے واسطے کپڑا پہنے، خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس نیت سے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے، سب کی نگاہ میرے ہی اوپر پڑے، عورتوں میں یہ مرض بہت ہے۔ کسی پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال اور متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھا لیا تھا اور کسی کا خون کیا تھا اور کسی کو مارا تھا، بس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئیں، کچھ دوسرے کو مل گئیں، اور اگر ان حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ رحم اور شفقت کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ اچھی بات دوسروں کو بتلانا اور بری بات سے منع کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ بیویوں، اپنے بچوں اور نوکروں پر تمہارا پورا اختیار ہے، ان کو زبردستی نماز پڑھواؤ۔ اگر ان کے پاس کوئی تصویر کاغذ کی یا مٹی چینی کی یا کپڑے کی دیکھو یا کوئی بیہودہ کتاب دیکھو، فوراً توڑ پھوڑ دو۔ ان کو ایسی چیزوں کے لیے یا آتش بازی اور کنکوے کے لیے یا دیوالی کی مٹھائی کے کھلونوں کے لیے پیسے مت دو۔ مسلمان کا عیب چھپانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے فضیحت اور رسوا کر دیتے ہیں۔ کسی کی ذلت یا نقصان پر خوش ہونا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت پر خوشی ظاہر مت کرو،
اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کریں گے اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ کسی کو کسی گناہ پر طعنہ دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ پر آر دلائے تو جب تک یہ آر دلانے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ یعنی جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو پھر اس کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا بری بات ہے، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو نصیحت کے طور پر کہنا درست ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھ کر یا اس کو رسوا کرنے کے واسطے کہنا پھر بھی برا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے کو بہت بچائیو، کیونکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے، یعنی فرشتہ ان کو بھی لکھتا ہے، پھر قیامت میں حساب ہوگا اور عذاب کا ڈر ہے۔